بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقہ اور اسوہ کے مطابق پڑھنا، یہی نماز ہے۔ اگر ہم نماز کو کسی اور طریقے کے مطابق، کسی اور کے کہنے کے مطابق ادا کرتے ہیں تو پھر نماز ہماری مسنون اللہ کے فریضے والی نماز نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ایک خواہش ہے جو کسی کے طریقے پر ادا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے نماز کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ نماز کی ادائیگی سنت کے مطابق ہو۔ تو پچھلے خطبے میں میں نے فاتحہ خلف الامام کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، تو میں نے بہت ساری حدیثیں آپ کے سامنے رکھی تھی، اور جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر کوئی بھی نماز نہیں ہے، چاہے وہ اکیلے کی نماز ہے، امام کے ساتھ نماز ہے، جہری نماز ہے، سری نماز ہے، بوڑھے کی ہے، عورت کی ہے، بچے کی ہے، جنازہ ہے، عیدین ہے، کوئی بھی جو نماز ہے وہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے۔ اور پھر فاتحہ کے بعد فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو میسر ہے وہ قرآن پڑھو۔ چند آیات پڑھ سکتے ہیں، شوق ہے زیادہ لمبی صورتیں اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو جو آپ کو قرآن آتا ہے اس میں سے جو میسر ہے وہ فاتحہ کے بعد پڑھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے۔ پھر اس کے بعد بات آتی ہے رکوع کی۔ رکعت مکمل ہو گئی تو رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا ہے۔ جب اللہ اکبر کہنا ہے تو وہاں پر بھی کچھ لوگ رفع الیدین کرتے ہیں اور اکثر لوگ رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں۔ اب عام سے جو لوگ ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں، یار وہ سارے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کی نماز، تو وہ بھی تو اتنے لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں، کیا ان کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں؟ تو ذہن میں یہ بات فوری آتی ہے، یار اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں یہ رفع الیدین کے بعد بغیر، تو رفع الیدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے اپنی نماز کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں دیکھنا ہے، کیا اللہ کے نبی رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں کرتے؟ رفع میں نہ اٹھانا، الیدین ید کی جمع ہے، تثنیہ ہے یدین، دونوں ہاتھوں کا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ کلی طور پر رفع الیدین کے سارے مسلمان قائل ہیں، کیونکہ جب نماز کا آغاز کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھائے بغیر تو کوئی بھی ہاتھ نہیں باندھتا۔ اب ہے باری وہ رفع الیدین جو رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کی جاتی ہے، کیا یہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اور میں آج اس مختصر سے وقت میں
آپ کے سامنے صرف یہی ایک مسئلہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ رفع الیدین کی اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں کیا اہمیت ہے۔ بخاری شریف میرے سامنے پڑھی ہوئی ہے، جو میرے پاس ایڈیشن ہے اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 468 ہے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ باب باندھ رہے ہیں، باب رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مع الافتتاح سواء، کہ جب نماز کا آغاز کرنا ہے اس وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا بیان تکبیر کے ساتھ، یعنی اللہ اکبر بھی کہنا ہے اور پھر ہاتھ بھی اٹھانے ہیں اور باندھنے ہیں۔ یہ سارا ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، کہاں پر باندھنے ہیں، یہ میں اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں پہلے خطبوں میں، کیونکہ ایک ترتیب سے نماز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ وہ حدیث لائے ہیں عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ، سالم بن عبداللہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے، گویا کہ یہ جو عربی کے الفاظ اور گرامیٹیکلی یہ الفاظ بیان ہو رہے ہیں، یہ ہے کہ وہ کرتے تھے ماضی، گویا کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ جانے کے بعد یہ صحابی نماز کا طریقہ اور اس میں رفع الیدین کی حدیث بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی اپنے زندگی میں یا آخری زندگی میں نہ کیا ہوتا تو صحابی کبھی بھی اس کو بیان نہ کرتے، اور کرتے تو کہتے کہ آخر میں پھر آپ نے روک دیا تھا۔ تو بیان کر رہے ہیں کانا تھے یرفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے، حذو منکبیہ، یہ منکب کندھوں کے، میں بیان کیا ہوا ہے کہ کندھوں تک اٹھانا اور کانوں کی لو تک اٹھانا، یہ دونوں حدیثیں آتی ہیں۔ حذو منکبیہ اذ افتتح الصلاۃ، جب آپ نماز کا آغاز کرتے، نماز کو شروع کرتے تھے۔ وَإِذَا كَبَّرَ، یہ تو ہو گیا جی، سارے مانتے ہیں، سارے کرتے ہیں، جب نماز کو شروع کرتے ہیں سارے اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ اب بات آ گئی جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھتے وقت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو حدیث کے آگے الفاظ ہے وَإِذَا كَبَّرَ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر تکبیر کہتے تھے للرکوع، رکوع جانے کے لیے، تو پھر بھی کیا کرتے تھے؟ رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب آپ اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے یعنی کہ کھڑے ہوتے سیدھے رکوع کرنے کے بعد، رفعہما، تو دونوں ہاتھ اللہ کے نبی اٹھایا کرتے تھے، رفع الیدین کیا کرتے تھے، کذالک ایضا، اسی طرح جس طرح آپ نے پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے۔ یہ کون سی حدیث کس کتاب کی ہے؟ یہ بخاری، اور ساتھ ہی آپ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد وکان لا یفعل ذلک فی السجود، سجدوں میں جب جاتے تھے، سجدے میں جاتے تھے، اٹھتے تھے، تو اس وقت اللہ کے نبی ایسا نہیں کرتے تھے، رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ رکوع میں جانا چاہتے تھے تب کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے تھے تب کرتے تھے۔ ایک حدیث ہوگی کس کتاب کی؟ جو قرآن کے بعد روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب ہے، بخاری شریف کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مجموعہ ہے، اس سے میں حدیث پیش کر رہا ہوں۔
اب اسی سے آگے امام صاحب باب باندھتے ہیں. باب کا مطلب ہے چیپٹر، ایک نام ہی رکھ دینا. گویا کہ امام صاحب نے فقہ کے اعتبار سے اس سے جو مسئلہ حل کیا، اس حدیث سے اس کا عنوان دے دیا، اس کو چیپٹر بنا دیا کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، یہ مسئلہ نکل رہا ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے مسئلہ. کیا باب اگر رفع الیدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع. رفع الیدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا بیان. جب بندہ اللہ اکبر کہے، و اذا رکع جب رکوع کرے، و اذا رفع جب رکوع سے اٹھے، اس وقت رفع الیدین کرنے کا بیان. آگے امام صاحب اس باب میں پھر حدیث لائے ہیں، اور جس کے راوی ہیں حضرت سالم بن عبداللہ عن عبداللہ بن عمر. سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت کے صاحبزادے ان سے روایت لے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ بڑے فقیہ صحابی ہیں، حدیثوں کو بیان کرنے والے ہیں، اور بڑے عظیم ان کی فضیلت ہے. حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں قال رأیت رسول اللہ، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا. رأیت میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. صحابی کہہ رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہاں پر دو بندے کہتے ہیں نا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ ایسے کیا. دو شہادتیں آ جائیں نا آنکھوں سے دیکھنے کی، تو عدالت فیصلہ کر دیتی ہے کہ دو شہادتیں کلیئر ہو گئی ہیں. قتل کے فیصلے بھی دو شہادتیں آ جائیں تو قتل ہو جاتا ہے، بندہ پھانسی لگ جاتا ہے. اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. رأیت میں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذا قام فی الصلاۃ، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، رفع یدیہ آپ رفع الیدین کرتے تھے، دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے. یہ ہو گیا نماز کی آغاز کا رفع الیدین. حتیٰ تکون حذو منکبیہ، یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر تک ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، اور ایسے ہی کرتے تھے حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، جب اللہ کے نبی رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تھے. اب رکوع میں جانے کا رفع الیدین آ گیا. کون بیان کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر. آنکھوں دیکھا حال، اللہ کے نبی کی آنکھوں دیکھی نماز بیان کر رہے ہیں. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے آپ اپنا سر اٹھاتے تھے، یقول سمیع اللہ لمن حمدہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے اور رفع الیدین کرتے تھے. ولا یفعل ذلک فی السجود، سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اب تین رفع الیدین ثابت ہو گئی، نماز شروع کرتے وقت، اور رکوع جاتے وقت، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت. بھئی اگر ایک حدیث سے آپ نے ایک رفع الیدین لے لی ہے تو شروع میں نے کرنی ہے، باقی اچھا باقی نہیں کرنی، بس پہلی بھی چھوڑ دو. پہلی جو کرتے ہو اسی حدیث سے لیتے ہو، پہلی کرتے ہو. حدیث من پسند آدھی مانتے ہو، آدھی کا انکار کرتے ہو. شروع کی مان لی چونکہ وہ میرے امام صاحب کے موافق ہے، اور باقی چونکہ وہ میرے امام صاحب کے اقوال کے منافی ہے، میں لہذا نہیں مانتا. اللہ کے رسول کی حدیث کو بس ڈال دیا. اللہ اکبر. کتنی حدیثیں ہوگی بخاری سے میں نے بیان کر دی؟ دو. اب تیسری حدیث میں، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو قلابہ. وہ بیان کرتے ہیں انہ رأى مالک بن حویرث. مالک میں نے بیان کیا تھا پچھلے خطبوں میں، دو صحابہ کے وائل بن حجر اور مالک بن حویرث کہ دو صحابی ایسے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں.
اور انہوں نے نماز سیکھی آپ سے، پھر آگے بیان کی مالک بن حویرث بھی وہ صحابی ہے۔ ابو قلابہ نے دیکھا مالک بن حویرث کو رضی اللہ تعالی عنہ کہ اذا صلی کبر، جب نماز پڑھی انہوں نے تو اللہ اکبر کہا، ورفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْفَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب رکوع کرنے کا ارادہ کیا پھر اپنے ہاتھ اٹھائے، رفع الیدین کیا۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے سر اٹھایا، رَفَعَ يَدَيْهِ، پھر انہوں نے رفع الیدین کس نے کی؟ مالک بن حویرث نے۔ دیکھ کون کر رہا ہے؟ ابو قلابہ۔ اب مالک بن حویرث کہتے ہیں میں نے اس لیے کی ہے وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا، میں نے ایسے نہیں کیا، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا وہ ایسے کرتے تھے، میں اس لیے کر رہا ہوں۔ کتنی حدیثیں ہوگی بخاری کی؟ 3۔ اب چوتھی حدیث سنیں، اور اس کے راوی بھی حضرت زہری ہیں۔ زہری کہتے ہیں قال اخبرنی سالم بن عبداللہ، مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی ہے۔ اس نے کیا خبر دی ہے؟ کہ ان عبداللہ بن عمر، کہ جو عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور سند سے اور طریق سے اور الفاظ سے روایت آ رہی ہے، اور عبداللہ بن عمر کی روایت یہ پہلے بھی میں نے بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں قال رأیت النبی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تکبیر فی الصلاۃ، جب آپ تکبیر تحریمہ شروع میں کرتے، رفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حتی منکبیہ، دونوں ہاتھ اٹھاتے کندھوں کے برابر لے آتے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، جب آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تو پھر آپ رفع الیدین کرتے تھے۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ، جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو پھر ایسے ہی کرتے تھے، اور ساتھ کہتے ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، جب سجدے میں جاتے سجدے سے سر اٹھاتے تب آپ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ تو کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 4۔ اب 5ویں حدیث بخاری شریف سے ایک اور ہے، اس میں ذرا ایک اور مسئلے کی وضاحت ہے کہ جب 4 بندہ رکعتیں پڑھتا ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے کھڑا ہوتا ہے تو کیا اس وقت رفع الیدین کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یا رفع الیدین کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا بھی اگر رفع الیدین کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو جب پہلے آپ نے کی ہے رفع الیدین، کیا اس سے نماز شروع ہوئی یا ٹوٹ گئی ہے؟ اب نماز شروع کرتے ہیں بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ رفع الیدین کرتے ہیں کہ نہیں سارے کرتے؟ کیا اگر رفع الیدین کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو جب آپ نے شروع کی تو اسی وقت آپ نے توڑ دی ہے، تو پھر نماز تو آپ کی ہوئی نہیں، وہ آپ نے رفع الیدین کیوں کی ہے؟ اگر اس سے نہیں ٹوٹتی ہے پھر ان 2 رفع الیدین سے کیوں کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ پھر ان سے کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ اب تیسری رفع الیدین ایک اور آ گئی ہے، اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو 2 پڑھنے کے بعد جب تیسری کے لیے اٹھنا ہے تو پھر رفع الیدین کرنی ہے۔ اور اس کا حوالہ میں بیان کرتا ہوں، عبداللہ جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں نافع سے، وہ کہتے ہیں انا ابن عمر کے بیٹے ذرا وہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ اذا داخل فی الصلاۃ کان اذا داخل فی الصلاۃ، جب نماز میں داخل ہوتے نماز شروع کرتے کبر رفع یدیہ، اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یعنی رفع الیدین کہتے۔ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، رکوع کرتے تو کیا کرتے؟ رفع الیدین کرتے۔ وَقَالَ وَإِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ، رکوع سے اٹھتے جب سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَہ کہتے رَفَعَ يَدَيْهِ، تو پھر کیا کرتے تھے؟ رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ وہ ہوگی۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، جب وہ 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تھے
رفع یدیہ رفع الیدین کرتے تھے، ورفع ذلک ابن عمر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو اللہ کے نبی سے مرفوع بیان کیا۔ مرفوع کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سے بیان کیے، اگر صحابی کا اپنا قول ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے موقوف ہے کہ صحابی سے آگے سند نہیں جا رہے، صحابی آگے اللہ کے نبی کا نام نہیں لے رہا، اپنا ہی بیان کر رہا ہے، وہ ہوتی ہے موقوف۔ اور جو مرفوع ہو اس کا مطلب ہے کہ اللہ صحابی اللہ کے نبی سے بیان کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 5 حدیثیں میں نے بخاری شریف سے بیان کی ہیں۔ بخاری میں اگر آپ سے کوئی پوچھے اور رفع الیدین نہ کرنے کی بخاری میں ایک بھی حدیث نہیں ہے، یہ جس میں آپ نے کہا ہو کہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرنی ہے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرنی ہے، 2 رکعتوں میں کھڑا ہونے سے تیسری رکعت میں آپ نے رفع الیدین نہیں کرنی ہے، یہ بخاری سے آپ کو ایک بھی حدیث نہیں ملے گی۔ اگر وہ ہوتا کہ اللہ کے نبی پہلے کرتے تھے، کہتے ہیں نا ہاں پہلے کرتے سی پھر آپ نے روک دیا تھا، کیوں پہلے کیوں کرتے تھے؟ یہ اس لیے کرتے تھے وہ صحابہ بتوں کو پوجنے کی عادت بنی ہوئی تھی، تو جب نماز کے لیے اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے تو بت اپنے بغلوں میں رکھ لیتے تھے۔ اچھا پھر وہ رفع الیدین جب شروع کرتے تھے کیا وہ نہیں کرتے تھے؟ کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی نے وہ رفع الیدین کا حکم دیا تاکہ یہ رکوع میں جاتے ہوئے بھی کریں گے، وہ پھر گر جائیں گے، اگر پھر اٹھا کے کریں گے، اٹھا کے رکھ لیں گے، پھر وہ دوبارہ رفع الیدین کریں گے، پھر گر جائیں گے، تو اس لیے رفع الیدین شروع کی تھی تاکہ ان کے بتوں کی عادت جو ہے نا وہ رہ جائے، ان کے بغلوں سے بت گر جائے۔ نعوذ باللہ، استغفر۔ صحابہ پہ اتنا بڑا بہتان ہے، صحابی نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا، نبی کی زبان سے حکم سن لیا، وہ صحابی تو پلٹ کے بعد میں دیکھا بھی نہیں ہے، صحابہ نے تو پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے، انہوں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا، گھر بار بھی چھوڑ دیے، وہ پتھروں پہ اور ننگے گرم انگاروں پہ پتھروں پہ گھسیٹے گئے، گرم زمین پر گھسیٹے گئے۔ صحابہ تو پھر بھی اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے تھے کہ اونچی آہستہ آواز پڑھنے سے مزہ ہی نہیں آتا، کلمہ اونچی پڑھیں گے ظلم اور سہ لیں گے، اور ان پر الزام لگاتے ہو۔ کوئی ایک حدیث دکھا دو منبر رسول پہ کھڑا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، مقصد کسی کو تنقید نہیں ہے، مقصد اصلاح ہے کہ آئیں اس مسئلے کو سمجھیں، اپنی نمازوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسا بنا دیں۔ اگر میرے پیارے نبی رفع الیدین کرتے تھے تو مجھے ہاتھ اٹھانے میں کون سی قیامت آتی ہے؟ میرے اندر کون سی حکمت آ گئی ہے کہ میرے نبی رفع الیدین کرتے تھے، میں کہوں جی میں چلو نہ بھی کروں پھر بھی ہو جاتی ہے؟ یہ میں نہیں کہتا کہ رفع الیدین کرنے سے ہوتی یا نہیں ہوتی، میں فتوی نہیں لگاتا، یہ اللہ کو پتہ ہے ہوتی ہے، میں اللہ کے نبی کا طریقہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے۔ اور بخاری شریف سے میں نے حدیث جو بیان کی ہے، مالک بن حویرث، وہ آپ کی زندگی میں آخری زندگی میں مسلمان ہونے والے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، جیسے مالک بن حویرث اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے دعا ہے انشاءاللہ، یہ ابھی مسلم شریف میرے پاس پڑھی ہے، اس میں حدیثیں ہیں، تو انشاءاللہ اس مسئلے کو مزید جو ہے وہ دوسری احادیث کی روشنی میں اگلے خطبے میں بیان کروں گا۔ بس میری خواہش صرف یہ ہے بیان کرنے کی کہ ہماری نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہو رہے ہیں۔ پھر دیکھیں جو نماز کا فلسفہ ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز میں حیائی سے برائی سے روکتی ہے۔ یہ کب روکے گی؟ جب ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہوگی۔ اگر ہماری نماز ہی کسی بڑے کی طرح ہے، بڑے کے پیچھے لا کے نماز پڑھتے ہیں، اسی کا طریقہ ہے، میری اپنی عادت ہے، نبی کے طریقے کے ہم فالوور ہی نہیں ہیں، ایمان کے طریقوں کو ترجیح دیتے ہیں،
پھر وہ میری نماز ہی نہیں ہے، جیسے جتنی مرضی ٹکرے مارتا رہوں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، پھر برے کام بھی کریں گے، غلط بھی تولیں گے، اور پھر ظلم بھی کریں گے، زیادتیاں بھی کریں گے، پھر ہماری نمازیں کبھی بھی ہمیں برائی سے نہیں روکیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔